رسول بخش صاحب، آپ کی نظر میں جس اتحاد کی بات ہو رہی ہے یہ کتنا دیر پا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، اس کو اگر ہم اتحاد نہ ہی کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اتحاد، اور یہ اتحاد کیوں ہے اور کس کے خلاف ہے؟ بندوبست کہہ لیں تو ون پیج کیا یہ اتحاد جمہوریت کے خلاف خلاف نہیں، ہے؟ وہ تو عوام کہہ کی رہے رائے ہیں کے ملکی خلاف مفاد ہے؟ میں ہے۔ دیکھیں، ملکی مفاد میں پالیسیاں ہوتی ہیں کہ یہ ملکی مفاد میں ہوتا ہے ہر ملک میں، کہ جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ملٹری، سیکورٹی فورسز، بیوروکریسی اور سیاسی ادارے، اور جن کے پاس حکومت ہوتی ہے، وہ سب حکومت اور ریاست کے ادارے ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کی مختلف خارجہ پالیسی ہوتی ہیں، مختلف معاشی پالیسیاں ہوتی ہیں، کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ اور جہاں پہ جمہوریت ہے اور قانون اور آئین کی بالادستی ہے، وہاں پہ سیکورٹی فورسز جو منتخب سیاسی حکومت ہوتی ہے، اور جہاں پہ نہیں بھی منتخب سیاسی حکومتیں، جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پہ وہ حکومت کے تابع ہوتی ہے کہ وہ حکومت کا حصہ ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ایک عجیب سا مکالمہ بنایا ہوا ہے کہ ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے۔ تو ریاست کی مظہر کیا چیز ہے؟ ریاست کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ریاست کا اظہار یا مظہر جو ہے، وہ جو جس کو کہتے ہیں مینیفیسٹیشن، وہ حکومت سے ہوتی ہے، اور حکومت ہی ریاست کے اداروں کو چلاتی، وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے یہاں جو صورتحال ہے، یہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے ہم اس سے خوش ہیں، جنہوں نے بنایا ہے وہ مطمئن ہیں، اور جو تابعداری کے فرائض انجام دے رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ہمیں تیسرا، چوتھا، پانچواں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک کہ یہ اتحاد کی ہمیں جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ استحکام کی ملک کے اندر بات نہ کریں۔ وہ اس لیے کہ استحکام فطری وسائل سے پیدا ہوتا ہے، غیر فطری وسائل سے پیدا نہیں ہوتا۔ جو خیر فطری ہے اس کو ہم فطری بنا دیتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ یہ جب بھی اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہوئی ہے، ہمیشہ انہوں نے کہا ہے، کبھی کہا ہے کہ اسلام میں تو سیاسی جماعتیں ہی نہیں ہیں۔ ضیاء الحق کے زمانے میں لوگ ٹیلی ویژن کو بیٹھ کے یہی باتیں کرتے تھے کہ جی اسلام میں کہاں سیاسی جماعتیں ہیں، وہ غیر انتخابی انتخابات جو کرانے تھے۔ جی ہمیں تو یہ آئین اور قانون نہیں چاہیے۔ آئین کیا چیز ہوتی ہے؟ جب ہمارے پاس اسلام موجود ہے تو پھر آئین کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باتیں بھی آپ نے سنی ہیں، اور یہ بھی سنا ہے آپ نے کہ دیکھیں جی یہ جمہوریت وغیرہ جو ہے نا، یہ مغرب کا فریب ہے، یہ پاکستان جیسے ملک کا نہیں ہے۔ ہمیں تو ترقی چاہیے کہ آپ ترقی کو جمہوریت کے آپ ضد بنا دیتے ہیں، کبھی جمہوریت کو استحکام کی ضد بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے، یہ چلنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس طرح سے چلتے رہیں گے، اور جہاں سے ان کو تھریٹ ہے وہ سب سمجھتے ہیں۔ وہ انتخابات کی جو گزشتہ انتخابات ہیں وہ بالکل پاکستان کی تاریخ کے بالکل مختلف قسم کے ہیں۔ سارے انتخابات کو آپ اکٹھا نہیں کر رسول بخش صاحب 2018 کی اگر بات کی جائے تو اس سیٹ اپ کی بنیاد کب اور کیسے پڑی تھی؟ اور ون پیج کوئی نیا تو نہیں ہے، اس سے پہلے جو حکمران تھے 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں جو آئے تھے وہ گردان کرتے تھے، اور خان صاحب تو خود کہا کرتے تھے کہ میرے سوا تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ ون پیج تو تب سے چلتا آ رہا ہے۔ جی 2018 کے جو تھے وہ اس طرح سے نہیں تھے۔ 2018 میں کوئی رات کے اندھیرے میں اٹھ کے نہیں چلا گیا تھا۔ تو سن لیں میرا بھائی، آپ کی میں نے بات سنی ہے، میری بات تو سن لیں۔ جی جی رسول بخش صاحب، یا آپ بات کریں یا میں بات کروں؟ جی آپ کنٹینیو کیجئے۔ بات یہ ہے کہ یہ بالکل مختلف نوعیت کے انتخابات تھے، بلکہ اس سے پہلے جس کو آپ اتحاد کہتے ہیں وہ بننا شروع ہو گیا تھا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، اور اگر مفاد کا تعین صرف ایک بندے نے، دو بندے نے، یا تین بندے نے، یا چار یا پانچ بندوں نے کرنا ہے، تو ہم اس مفاد کے تعین کرنے کا حصہ نہیں ہیں۔ اور ملک میں ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جہاں جمہوریت نہیں ہوتی وہاں پہ ملک کے مفاد میں، کہ ملک کے مفاد میں یہ ہے، ملک کے مفاد میں یہ ہے۔ یہ تو بھی ملک کے مفاد میں تھا کہ جب ہم نے جو مشرقی پاکستان کی اکثریتی جماعت تھی اس کو ہم نے اقتدار منتقل نہیں کیا تھا۔
یہ بھی ملک کے مفاد میں تھا کہ 6 پوائنٹس کو نہیں ماننا، یہ بھی ملک کی مفاد میں تھا کہ آپ نے سیاسی جماعتوں کو بین کیا. تو یہ دیکھیں یہ بہت پرانی ڈیبیٹ ہے کہ ملک کی مفاد کا تعین کون کرتا ہے، کیسے ہوتا ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، میں اس دور کو ابتلا کا دور کہتا ہوں، اضطراب کا دور کہتا ہوں، غیر یقینی صورتحال کا ایک دور ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے سب کے لیے، جو ملکی مفاد کا جنہوں نے اتنا بڑا وزن اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید آپ کی نظر میں یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، لیکن محسن نقوی صاحب تو بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم متحد ہیں اور یہ اتحاد کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا. ڈاکٹر رسول بخش صاحب، ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے اتحادی مل کر حکومت چلا رہے ہیں، تو اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح سے کہا کہ کہیں نہیں جا رہی پیپلز پارٹی، کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ہمارے مشکل وقت کے ساتھی ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے؟ دیکھیں، جب وہ کہتے ہیں نا، انگریزی کا محاورہ ہے کہ when there is a smoke there is a gun، کہ اگر کہیں سے دھواں نکل رہا ہے تو لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی فائر بھی ہوا ہے. اب یہ آج بڑے بڑے اخباروں میں ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے، اور آخر جو نائب وزیر اعظم ہیں ان کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلیدی پرسن ہے مسلم لیگ نون کے ڈار صاحب، تو وہ اگر آ کے میڈیا قوم کے سامنے آ کے کہتے ہیں، اور نقوی صاحب بھی ہم راہ ہیں تو وہ بھی ہم رکاب ہیں، تو دونوں گھوڑے پہ سوار ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی. اب آخر یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک بات. اور دوسری بات دیکھیں کہ اس وضاحت پر ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی خاموش ہے. اس کی طرف یہ وضاحت تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آنی چاہیے تھی کہ ہم کہیں نہیں جا رہے. دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں 2 آرا پائی جاتی ہیں. ایک رائے جو پنجاب کے اندر بہت ہی مضبوط ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف سے اگر ہم اتحاد کر سکتے تو وہ بہتر تھا. اچھا، مسلم لیگ نون سے اتحاد کر کے ہم نے اپنا باقی جو کچھ بھی سیاسی سرمایہ تھا پنجاب میں ہم نے غرق کر دیا ہے، تباہ کر دیا اپنے آپ کو. گیلانی صاحب بھی شاید اس لیے مشورے دے رہے ہیں کہ حکومت میں شامل ہو جائیں یا پھر عوام میں چلے جائیں. یوسف رضا گیلانی صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں. جی بات یہ ہے کہ وہ 2 دھڑے ہیں. تو چند صاحب نے وہ جو سیالکوٹ کے انتخابات ہوئے اور بہت کم ووٹ پڑے پیپلز پارٹی کو، تو انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر مسلم لیگ نون کے قریب سے بھی گزریں تو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کے قریب نہیں جاتے. تو وہ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا کھویا ہوا مقام پنجاب میں حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے اٹو ٹنگ بن جائے، بلکہ علیحدہ سے اپنی سیاست کریں. دوسرے وہ لوگ ہیں ہمارے محترم سابق وزیر اعظم اور موجودہ چیئرمین سینٹ مخدوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے، وہ کہتے ہیں موج میں لے کرو کہ ہمیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں آج اقتدار میں آنا چاہیے. لیکن اصل فیصلے میرا نہیں خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی نوجوان قیادت کر رہی ہے. اصل فیصلے پاکستان کی پرانی قیادت اور قدیمی اور سمجھدار قیادت وہ کر رہی ہے. زرداری صاحب کی چھاپ ہے اس کے اوپر جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں. دوسری طرح مسلم لیگ نون کے اندر بھی 2 آرا پائی جاتی ہیں. ایک وہ ہے نوجوان جو میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وابستہ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی بھی ڈھیل دی، اقتدار میں شامل کیا پنجاب میں، تو ہم پنجاب میں پہلے ہی تحریک انصاف کے ڈسے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ ہے. اور یہ اگر ٹرائنگلر ہو گیا تو پھر مسلم لیگ نون کا کیا بنے گا. لیکن ایک بات آخر میں جو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خطرہ سب کو ہے، اور خطرہ سب کو سب سے نہیں ہے. جون ایلیٹ نے جو کہا تھا خطرہ ایک سے ہے. تو جب سے ایک سے خطرہ موجود ہے، سارے اتحاد، ساری محبتیں، سارے رشتے اور سارے پاکستان کے مفاد میں اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تب تک متحد ہیں جب تک پی ٹی آئی کو وہ سیاسی سپیس نہیں ملتی. 2008 سے 2011 تک جو
ایک ہی حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کی اور مسلم نون کی، تو اس وقت اگر کیپٹل بچا گئی ہے پیپلز پارٹی تو اب بھی بچ جائے گی. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کے سامنے دو ہی راستے ہیں نا، یا تو پیپلز پارٹی آئینی عہدے انجوائے کر لے یا پھر پیپلز پارٹی اپنی سیاست کے ساتھ جو ووٹ گر جاتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں 2008 سے لے کے 2011 تک یہاں پنجاب کے اندر سینئر وزیر تھے راجہ ریاض صاحب، اور ساری آدھے وزیر تھے پورے اوپر سے لے کے نیچے، صرف مرکز سے وزارتوں سے اس لیے لے کے اوتھ لے کے علیحدہ ہو گئے تھے کہ افتخار چودھری کی ایک مہم چل رہی تھی. لیکن اس وقت تو سیاست کچھ اور ہی قسم کی ہو رہی تھی نا، صرف دو پارٹیاں آمنے سامنے تھی. اس کے بعد جب تحریک انصاف آئی تو منظر ہی بدل گیا سیاست کا. رسول بخش رئی صاحب، آپ کی نظر میں آج کے دن میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ امام حسین کا فلسفہ اور ان کی شہادت کا جذبہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سچ کے لیے آپ نے ہر کچھ قربان کرنا ہے، اور جو ظالم ہے اور ناانصافی کے اوپر جو حکومت یزید نے قائم کی تھی وہ ایک مثال ہے کہ اس کے خلاف آپ نے مزاحمت کرنی ہے، خاموشی نہیں اختیار کرنی، مصلحت کشی سے کام نہیں کرنا، آپ نے قربانی دینی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے فلسفے پہ عمل کرتے مسلمان ممالک تو یہاں پہ آج ظالم کوئی حکمران نہ ہوتا ہمارے ملکوں میں. دنیا میں یہ ظلمت کے اندھیرے مکمل طور پر جھٹ جاتے کہ یہ انفرادی طور پر بھی درست ہے، اجتماعی طور پر بھی درست ہے کہ ظالموں کے خلاف آپ نے جھکنا نہیں، کھڑے ہونا ہے، مزاحمت کرنی ہے. یہ سارا مزاحمت کا جو فلسفہ چلتا ہے ساری دنیا میں، مختلف تحریکیں چلاتی ہیں، ان کے اندر اگر اسلامی نقطہ نظر کو دیکھیں تو اس میں حضرت امام علیہ السلام کی جو قربانی ہے، جو جذبہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے مزاحمت کرنی ہے. آپ نے مزاحمت کی بات کی. پاکستانی سیاست میں تو سب مزاحمت کی سیاست کرتے ہیں، جو بھی اپوزیشن میں جاتا ہے وہ مزاحمت کی سیاست کا ہی سہارا لیتا ہے. لیکن بطور قوم اور بطور مسلم امہ ہمارے حکمرانوں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ کیونکہ غزہ کی جو سچویشن ہے اس میں تو ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا نا واقعہ کربلا سے. جی بالکل نہیں سیکھا ہم نے کہ ہمیں دیکھیں جس طرح سے سلمان صاحب نے بھی بات کی کہ حضرت حسین علیہ السلام مسلمان امت کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک جذبہ، اور یہ فرقہ واریت، یہ تفرقہ، یہ ظلم، تشدد صرف ریاست نہیں کرتی، تشدد تو ہر طرف سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. اور پاکستان میں آپ دیکھیں جو تشدد کی سیاست ہے، جو ہر نوع کے گروہ بنے ہوئے ہیں، وہ حسینیت کے بالکل خلاف ہیں، وہ تو یزیدیت کے زمرے میں آتے ہیں. تو ہمارے سیاستدان ہوں، ہم بطور معاشرہ ہوں، بطور مسلمان ہوں، ہم نے کچھ سیکھا نہیں. اگر ہم سیکھتے تو ہمارا حال بھی اچھا ہوتا، ہمارا ماضی بھی تابناک ہوتا، ہمارا مستقبل بھی. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے، آج کے دن کم از کم یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم یزیدوں کے ساتھ نہیں، ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بے شک. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں شاید ختم کر رہی ہیں. میرا خیال وہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں بات سیدھی ہے کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، اور ظلم جس جگہ بھی ہو رہا ہے. آپ نے بڑا درست سے یہ بات کی ہے. غزہ کی صورتحال، عالم اسلام کو تو سانپ سونگا ہوا تھا، مغرب کھڑا تھا، عالم اسلام کو سانپ سونگا ہوا ہے، اور ہم قراردادیں پاس کر رہے ہیں. وہاں پر ہمارے بچوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں کہ جو کچھ وہاں پر صورتحال بنی ہوئی ہے، ہم قراردادیں اور احتجاجی بیانات دے رہے ہیں، مذمتیں کر رہے ہیں. تو حضرت امام حسین اور ان کے اہل خانہ نے جو قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے، جب تک یہ قربانیوں کا جذبہ امت مسلمہ کے دل میں پیدا نہیں ہوگا، غزہ کی صورتحال طاری رہے.